بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ اسم کی خصوصیات پہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے پڑھا تھا اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اسم کی کون سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے کسی اسم کو پہچاننا ہو تو بچوں اس کے لیے 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، وہ اسم کی جنس کیا ہے، آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ نمبر 2، عدد کیا ہے، آیا وہ اسم ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ نمبر 3، وسعت کیا ہے، آیا وہ اسم خاص ہے یا عام ہے۔ نمبر 4، اعراب پڑھیں گے کہ اس کے اوپر علامات کیا ہیں۔ بچوں چیزیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا مذکر اور مؤنث ہر زبان میں بڑا واضح ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حقیقی جنس۔ مثلا میں کہتا ہوں جو شیر ہے وہ عربی زبان میں بھی شیر ہے اور نر ہے، لیکن جو شیرنی ہے وہ مؤنث ہے۔ اس کو ہر زبان مؤنث اور مذکر اسی طرح ہی سمجھے گی جس طرح وہ ہے۔ اسی طرح جو اونٹ ہے اور اونٹنی ہے، اسی طرح مرد ہے اور عورت ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی مذکر اور مؤنث ہر زبان میں ایک ہی ہوگی، بے شک انگریزی زبان ہو، بے شک عربی زبان ہو، بے شک اردو زبان ہو۔ لیکن بچوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نر اور مادہ نہیں ہوتا، وہ ہمیں علم اس کا نہیں ہوتا۔ مثلا میں کہتا ہوں کتاب، پینسل، اس کا مادہ اور نر نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے اسماء کو جن کا نر اور مادہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں غیر حقیقی۔ تو غیر حقیقی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہر زبان میں مختلف جنس رکھتے ہیں۔ مثلا اردو میں ہم سمجھتے ہیں کہ کتاب، مسجد یا دیوار، اسے ہم مؤنث کہتے ہیں، لیکن بچوں مزے کی بات ہے کہ عربی زبان میں کتاب کو، مسجد کو اور جدارن، یعنی جو دیوار کو جدارن بولتے ہیں، ان کو مذکر سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ اردو میں مدینہ، شہر، کمرہ یا ہاتھ یا آسمان، ان کو ہم مذکر سمجھتے ہیں۔ جب بھی ہم ان کو پکاریں گے تو ہمارے دماغ کے پیچھے جو پردہ ہے، جو سوچ ہے ہماری، اس میں ان کا مذکر کا تصور ہوگا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں مدینتن، غرفتن، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، غرفتن کمرے کو کہتے ہیں، سماون آسمان کو کہتے ہیں، یہ مؤنث سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اردو اور عربی زبان میں ایک ہی جنس رکھتے ہیں۔ مثلا جنتن، اردن زمین کو کہتے ہیں، عینن چشمے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، نارن آگ کو بولتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اردو اور عربی زبان میں مؤنث سمجھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بیتن گھر کو بولتے ہیں، دروازے کو بولتے ہیں بابن، اور سینے کو بولتے ہیں صدرن، اور دل کو بولتے ہیں قلبن۔ یہ سارے الفاظ بیتن، بابن، صدرن، قلبن، یہ الفاظ اردو اور عربی دونوں میں مذکر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مختلف زبانوں میں غیر حقیقی الفاظ کے مادہ اور نر کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا کلیہ اور فارمولہ ہونا چاہیے جو ہمیں بتا سکے کہ اس کی ہم پکار کیسے کریں گے۔ تو بچوں اس کے لیے آپ کو 2 باتیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اسم مذکر اور مؤنث ہوتا ہے اور حقیقی اور غیر حقیقی ہوتا ہے۔ حقیقی وہ ہوتا ہے جو کہ جس کا مادہ اور نر ہوتا ہے اور وہ ساری زبانوں میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ غیر حقیقی وہ ہوتے ہیں جو چیزوں کے نام ہوتے ہیں لیکن ان کا مادہ اور نر کا فیصلہ ہر زبان اپنے ماحول اور اپنی ثقافت کے مطابق کرتی ہے۔ تو لہٰذا
ان الفاظ کو، غیر حقیقی الفاظ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، یہ سبق نمبر 3 کا پھر آج کا ہوم ورک یہ ہوگا۔ پہلا سوال، اسم کے متعلق کن 4 باتوں کا علم ضروری ہے؟ سوال نمبر 2، اس میں حقیقی اور اس میں غیر حقیقی میں کیا فرق ہے اور ان کی 3 مثالیں دیں۔ سوال نمبر 3، جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کو تفصیل سے لکھیں اور ان کی مثالیں قرآن حکیم سے مطالعہ کرنے کے بعد دیجیے۔ تو تھینک یو بچوں، آج کا لیسن، کل انشاءاللہ ہم قیاسی اور سماعی جو مؤنث ہے ان پہ غور کریں گے۔